کیا ہو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کی خالی جیب، قرض کے بوجھ اور معاشی مسائل کا حل آج سے 1450 سال پہلے ہی بتا دیا گیا ہے، لیکن آپ انجان ہیں۔ یار گزارا مشکل ہو گیا ہے، چیزوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ ہاں یار بہت مشکل وقت ہے۔ کیا ہو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کامیابی کے وہ فارمولے جو آپ ادھار کی کاپیوں اور نوکری کی لائنوں میں ڈھونڈ رہے ہو، اس فارمولے کو آپ ہر جمعے اپنی زبان سے پڑھتے تو ہو لیکن سمجھتے نہیں ہو۔ اس سورہ کا میری نوکری کی پریشانیوں سے کیا تعلق ہے؟ اور کیا ہو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو کسی نوکری کا نہ ملنا اور آپ کے کاروبار کا نہ چلنا دراصل آپ کو کسی بہت بڑی تباہی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک خفیہ انتظام تھا۔ بیٹا صبر رکھو، ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہو جائے۔ تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سا ایسا راز ہے جو اصحاب کہف کی ویران غار سے لے کر ذوالقرنین کی عظیم بادشاہت تک مشترک ہے، جو آج ہمیں اس مہنگائی کے دور میں سکون کا ساتھ دے سکتا ہے؟ اور اس سوال کا جواب صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے برکت، کیونکہ آج ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ پہلی تاریخ کو تنخواہ تو آتی ہے لیکن 10ویں تاریخ تک وہ ختم ہو جاتی ہے یا اپنے سرے سے ہی لوگوں کو کام ہی نہیں مل رہا۔ کیا نوکری مل گئی؟ نہیں یار، ایک سیٹ کے لیے 10,000 لوگ اپلائی کر رہے ہیں اور ہم پریشان ہیں کہ گزارا کیسے ہوگا۔ تو آئیے ڈھونڈتے ہیں اپنے سارے معاشی مسائل کا حل سورہ الکہف کی روشنی۔ سب سے پہلے ان نوجوان اصحاب کہف کو دیکھیے اور اپنی حالت کا موازنہ کیجیے۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو ایک ایسے شہر میں رہتے تھے جہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ یہ میرا شہر ہے اور یہاں کوئی مورتیوں کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کر سکتا۔ وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے۔ سنو میرے دوستو، اب ہمیں یہ شہر چھوڑنا پڑے گا اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ اب یار ان نوجوانوں کا آپ اللہ تعالیٰ پر توکل چیک کرو کہ یہ کیسے شہر کو چھوڑ رہے ہیں جہاں پر ان کا اپنا گھر تھا، جہاں پر ان کا ایک سٹیٹس تھا، جہاں پر ان کو آسائشیں میسر تھی۔ اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو۔ اس وقت ان کی حالت بالکل ایسے تھی جیسے آج کا ایک بے روزگار انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور سونے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی ان کو سلائے رکھا، اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 پر 300 سال رہے اور ان کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری ہوتی رہیں۔ اور یہ کہانی آج کے اس بے روزگار بھائی کے لیے ہے جو ڈگریاں ہاتھ میں لیے مایوس کھڑا ہے۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ جب تم اللہ پر توکل کرتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرتے ہو تو اللہ ویران گاروں میں بھی رزق کے ایسے انتظام کر دیتا ہے جو عقل میں نہیں آتے۔ تو اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس غار کی تنہائی میں اس لیے لے کے آیا ہے تاکہ آپ کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھولے جو کبھی بھی بند نہ ہو۔ یار کیا وقت ہے، اگر مجھے وہ نوکری مل جاتی تب تو میں آج یہاں کبھی نہ پہنچتا۔ اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی کماتے تو ہیں لیکن پوری نہیں پڑتی۔ تو سورہ الکہف میں 2 باغوں والے شخص کا قصہ آتا ہے۔ ہوا یوں کہ 2 دوست تھے، ایک بہت امیر تھا جس کے پاس انگوروں اور کھجوروں کے 2 شاندار باغ تھے جن کے درمیان نہریں بہتی تھی، جبکہ دوسرا شخص غریب تھا۔ امیر دوست کو اپنے مال پر گھمنڈ ہو گیا، وہ اپنے غریب ساتھی کو اپنا باغ دکھاتا اور کہتا تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں، اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا۔ کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور تمہارے اس باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ایک ہی رات میں جس طرح سے کرپٹو مارکیٹ ڈمپ ہوتی ہے، آندھی نے اس کے لہلہاتے باغوں کو زمین کا بنجر اور راکھ کا ڈھیر بنا دیا، اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا۔ تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ اور یقین کریں آج کے دور میں ہم بھی یہی غلطی کر رہے ہیں، ہم اپنی کم آمدنی کا رونا روتے ہیں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہم ان پہ شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ یار
بہت برے حالات ہیں، پیسہ آتے ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ جب تک ہم اپنے پاس موجود نعمتوں پر شکر ادا نہیں نہ کریں گے تو یقین کریں آپ کے پاس کروڑوں بھی آ جائیں نا، آپ کو کمی لگے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ معاشی تنگی کا توڑ زیادہ پیسے میں نہیں، شکر میں ہے، اور جس دن آپ نے تھوڑے پر شکر کرنا سیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑے میں آپ کے لیے برکت ڈال دے گا۔ سنو بھائی، میں امیر نہیں ہوں لیکن میرے گھر میں بہت برکت اور سکون ہے۔ اور اب جو تیسرا واقعہ ہے وہ تو ہے ہی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو یہ لگتا ہے کہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے جو کچھ قریب لوگوں کی تھی اور وہی ان کی روزی کا واحد ذریعہ تھی۔ سفر کے دوران حضرت خضر علیہ السلام نے اچانک کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا اور کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب بظاہر تو یہ ظلم تھا کہ غریب لوگوں کی روزی روٹی والی کشتی جو تھی وہی خراب کر کے رکھ دی۔ تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دی؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ لیکن جب سفر ختم ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا راز بتایا کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کی کوئی دکان نہیں چل رہی، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کا کوئی ویزا ریجیکٹ ہو گیا، آپ سے کوئی نوکری چھوٹ گئی ہے یا آپ کو کوئی مالی نقصان ہو گیا ہے تو اس پر روئیں مت۔ میرے سارے پیسے ختم ہو گئے یار۔ ہو سکتا ہے اللہ نے یہ چھوٹی سی رکاوٹ یا نقصان اس لیے ڈالا ہو تاکہ آپ کو کسی بہت بڑے فراڈ، کسی حرام کمائی یا کسی ایسی مصیبت سے بچانا ہو جو آپ کی زندگی تباہ کر سکتا تھا۔ تو جسے آج آپ اپنی بدقسمتی سمجھ رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر شفقت ہے۔ اگر میں نے اس وقت پیسے جمع کروائے ہوتے تو آج میرے ساتھ بھی وہی ہوتا۔ اور آخر میں ذکر ہے ایک عظیم بادشاہ ذوالقرنین کا۔ ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار دیا تھا اور ہر طرح کا سامان اس کو عطا کیا تھا۔ ذوالقرنین ایک عظیم بادشاہ ہے اور بہت سفر کرتا ہے۔ پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ دو اونچے سیدھے پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس علاقے میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ تم لوہے کے بڑے بڑے تختے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھوکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ اب ذوالقرنین کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے رزق کے اندر کشادگی ہو تو پھر اللہ کی مخلوق کے کام آؤ۔ ذوالقرنین نے دیوار بنانے کی اجرت نہیں مانگی تھی، انہوں نے فی سبیل اللہ مدد کی تھی اور کہا، ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اگر آپ غریب یا تنگ دست بھی ہو نا تو پھر بھی کوشش کرو یار کسی کی چھوٹی سی مدد ہی کر دو، چاہے وہ مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اور دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں نا کشادگی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ لو بھائی، پیسے گنو اور جب تمہارے پاس ہوں تو واپس کر دینا۔ جیب خالی ہے تو غم نہ کریں، اصحاب کہف کی طرح اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اپنی جدوجہد جاری رکھیں، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو معاشی سودگی دے دے گا۔ اور اگر خرچے زیادہ ہیں تو نہ شکری چھوڑ دیں، جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کے اوپر صبر کرنا سیکھیں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اسی میں اللہ تعالیٰ سے برکت مانگیں۔ الحمدللہ۔ اور اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے تو کشتی والے واقعے کو یاد کر لیں، یقین کریں یہ جو آپ کا نقصان ہوا ہے نا اسی میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی بہت بڑا فائدہ اور بہت بڑی خیر چھپا کے رکھی ہے۔ کوئی مصیبت زمین میں اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر بیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے تاکہ جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو۔ سورہ کہف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو معاشی سودگی ہے وہ بینک بیلنس میں نہیں ہے، وہ دولت کی بہتات میں نہیں ہے، وہ دل کے اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں۔ اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں
मगर उसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे है। वो उसके रहने की जगह को भी जानता है और जहां सौंपा जाता है उसे भी। ये सब कुछ किताब रोशन में लिखा हुआ है।